اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا. انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے. پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ کہا بتلا دیجئے کیوں کیا. انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا. میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسی ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں. پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت اقیم الصلاۃ کی طرف نہار تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو. یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. فائدہ: حضرت سلمان نے جو عمل کر کے دکھلایا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تعلق کی ادنا مثال ہے. جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا بھاتی ہے. جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا بھاتی ہے اور اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی کرتا ہے جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے. تو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرتے ہیں. اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے. نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ دشوار ہے. پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسا پہلے معلوم ہو چکا. مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں ہے. متعلق گناہوں کا ذکر ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے وقت اس کی 2 وجہ ارشاد فرمائی تھی. ایک یہ کہ مسلمان کی شان ہے، یہ بعید ہے کہ اس کے ذمے کوئی کبیرہ ہو. اولاً تو اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے. مسلمان کی مسلمانی شان کا مقتضا یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کر اس کو دھو نہ لے اس کو چین نہ آئے. البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بس اوقات التفات نہیں ہوتا اور ذمے پر رہ جاتا ہے جو نمازوں وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب مستحبات کی رعایت رکھے گا وہ خود ہی نہ معلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا. اور نماز میں التحیات کی اخیر دعا اللہم انی ظلمت نفسی کے آخر تک تو توبہ استغفار خود ہی موجود ہے. ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب اور مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے. مثلاً ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے جس کی طرف عام طور پر بے توجہی ہے. حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اور اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے. ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو. اس میں 10 فائدے ہیں. نمبر 1 منہ کو صاف کرتی ہے. نمبر 2 اللہ کی رضا کا سبب ہے. نمبر 3 شیطان کو غصہ دلاتی ہے. نمبر 4 مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں. نمبر 6 مسوڑوں کو قوت دیتی ہے. نمبر 7 بلغم کو ختم کرتی ہے. منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے. سفرہ کو دور کرتی ہے. نگاہ کو تیز کرتی ہے. منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے. اور اس سب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت بھی ہے.
بنہاد ابن حجر علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیون کھانے میں 70 مضرتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت میں روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے امتی کو پہچان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔